كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے میرے ساتھ. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو رب الأنداز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني 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 الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات وآل محمد وعجل فرجهم. پھر جاندار صلوات پڑھنا بھول گئے آپ لوگ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بلند ترین صلوات. پیغام امن ہے. اسلام کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اسلام کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ ایک چونٹی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام کا پیغام پیغام صلح ہے کہ اگر ایک انسان 2 گھنٹے 1 گھنٹے لگاتا ہے تاکہ 2 مومنین کا اختلاف ختم ہو جائے تو اللہ اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. اسلام کا پیغام امن سنیے کتنا عظیم ہے. روایت میں ملتا ہے قیامت کا دن ہوگا
عابد کھڑے ہوں گے حساب و کتاب دینے کے لیے، زاہد کھڑے ہوں گے حساب و کتاب دینے کے لیے، اور نہ جانے بزرگ علماء کھڑے ہوں گے حساب و کتاب دینے کے لیے، مگر کچھ نورانی چہرے آئیں گے جو نہ امام ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، نہ اللہ کے ولی ہوں گے، معمولی انسان ہوں گے، مگر فرشتے کہیں گے تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اب حیران ہو جائیں گے فرشتے کہ تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ویسے جا کیسے رہے ہو، تمہارا کمال کیا تھا؟ نمازی کھڑے ہیں، روزے دار کھڑے ہیں، عابد کھڑے ہیں، زاہد کھڑے ہیں، سب کا حساب کتاب ہونا ہے، مگر تمہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کیوں بھیج رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی ذات کی وجہ سے نہ کسی سے دشمنی کی نہ کسی سے دوستی کی۔ اس نے مجھے بزنس میں نقصان دے دیا تو اس سے دشمنی، اس نے مجھے گالی دے دی تو اس سے، اسلام کا امن کا پیغام ہے اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نہ دوستی کرو نہ دشمنی کرو۔ اس نے مجھے بزنس میں نقصان دے دیا تو اس سے دشمنی، اس نے بیٹی کی طلاق دلوا دی تو اس سے دشمنی، اس نے مجھے گالی دی تو اس سے دشمنی۔ ارے اسلام محبت کا دین ہے، دشمنی کا دین نہیں ہے۔ کہا ہم اپنی ذات کی وجہ سے نہ کسی سے دشمنی کرتے تھے نہ کسی سے محبت کرتے تھے۔ ہاں ایک معیار تھا، اگر دشمنی کرتے تھے خدا، نبی اور علی کے دشمن سے کرتے تھے، اور اگر دوستی کرتے تھے تو خدا، نبی اور علی کے دوست سے دوستی کرتے تھے۔ یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام محبت کا پیغام ہے۔ یہ لوگ دنیا میں کسی سے دشمنی نہیں کرتے تھے، لوگ نقصان دیتے تھے، لوگ غیبتیں کرتے تھے، لوگ تہمتیں ان پہ لگاتے تھے، مگر یہ اپنی ذات کی وجہ سے دشمنی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام کہ لوگوں اپنی ذات پہ زیادہ محدود نہ رہو۔ اگر وقت رہا یا یاد رہا، پرسوں کی مجلس میں ذات کے متعلق بھی گفتگو کروں گا کہ یہ ذات پہ انسان جب پستا ہے، جب پھنستا ہے تو کیسے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کرتے تھے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور ہماری گفتگو ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا میں کہاں پہنچی کہ اللہ کے رسول اتنے امین ہیں کہ کافروں کی امانتوں کو بغیر امین جب نہیں چھوڑتے تو اللہ کے رسول نے اللہ کی امانت کو بھی بغیر امین کے نہیں چھوڑا، بلکہ میدان غدیر خم میں امین کا اعلان کر دیا۔ لوگوں میں امین، میرے بعد اگر امین ہے تو علی امین۔ غدیر خم میں جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا میں امین اور میرے بعد اگر امین تو علی امین، جس کا میں مولا اس کی علی مولا، تو اب یہ آیت، پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب وہ پیغام پہنچا دے علی کی ولایت کا جو میں نے تمہیں کہا ہے، اور اگر نہیں پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا ممبر بناؤ، اور سارے مسلمانوں نے ممبر بنایا، اللہ کے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمتیں پوری ہو گئیں، آج اللہ راضی ہو گیا۔ ایک سوال پوچھوں بلکہ ایک جملہ آپ کو ہدیہ دوں، بھائی لا الہ الا اللہ تھا مگر دین مکمل نہیں تھا، محمد الرسول اللہ تھا مگر دین مکمل نہیں تھا، اللہ راضی نہیں تھا، علی ولی اللہ آ گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ دین جب آیت آئی ہے غدیر خم میں کہ بھائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آج سے پہلے مکمل نہیں تھا۔ ہاں بھائی لیکن لا الہ الا اللہ تو تھا، محمد الرسول اللہ تھا، مگر جب علی ولی اللہ کا اعلان ہوا تب دین مکمل ہوا۔ اچھا ایک اور سوال، اچھا دین غدیر کے دن مکمل ہوا، عید غدیر کے دن دین مکمل ہوا، غدیر کے دن دین کامل ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے ناقص تھا، اس سے پہلے دین کامل نہیں تھا، ناقص تھا۔ لیکن ایک سوال کا جواب دیجئے، دین تو ناقص تھا،
کیا دین کا وارث میرا پیارا رسول کیا وہ بھی نعوذ باللہ ناقص تھے؟ کوئی مسلمان اس بات کو نہیں مانے گا. ہر مسلمان کہے گا کہ نہیں رسول خدا ناقص نہیں تھے, رسول خدا کامل تھے, دین کا وارث کامل تھا. تو ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے بھائی, جب دین ناقص تھا اس وقت بھی اللہ نے اسے کامل وارث دیا تھا, اور اب جب دین مکمل ہو گیا ہے اسے ناقص وارث کیوں دے رہے ہو؟ جب دین خود ناقص تھا اللہ نے اسے ناقص وارث نہیں دیا, کامل دیا, کامل وارث دیا. اور اب جب دین مکمل ہو گیا ہے تو تم دین کو ناقص وارث کیوں دے رہے ہو؟ اب بھی دین کو کامل وارث ملے گا, اور کامل وارث کون ہے؟ علی ابن ابی طالب, میرے مولا, میرے آقا. اچھا, اب جب میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہو گیا, مختلف روایات ہیں, بیعتیں ہوئیں, بہت ساروں نے آ کے بیعتیں کی, مختلف روایت ہے, خواتین نے پانی میں ہاتھ ڈال کے بیعت کی, اور مختلف روایات ہیں, یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کچھ لوگ آ گئے مسلمانوں کے دوسرے خلیفے اور پہلے خلیفے, اور انہوں نے کہا کہ یا علی, تاریخ بغداد میں موجود ہے یہ روایت, یا علی مبارک ہو, مبارک ہو, آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مسلمان کے مولا بن گئے. تو بس اب جب ہم کہیں نا مولا علی تو کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے, ہم سے پہلے تمہارے خلیفہ مولا علی کہہ چکے ہیں, ہم پہ اعتراض نہ کرو. اچھا, آپ سب نے مبارکباد دی, بیعت کرنے والوں نے بیعت کر دی, مگر ایک شخص آ گیا جس کا نام تھا حارث. اس نے آ کے رسول خدا کو کہا, یا رسول خدا, یا رسول خدا, علی کی ولایت کا اعلان اگر آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو میں نہیں مانوں گا, لیکن اگر اللہ کے حکم سے کیا ہے تو اللہ کو کہہ دے مجھ پہ عذاب نازل کر دے. یہ کون تھا؟ کوئی کافر نہیں تھا, کوئی مشرک نہیں تھا. خود آگے کہتا ہے, یا رسول خدا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, یا رسول خدا حج بھی کرتا ہوں, حج سے تو واپس آیا تھا, آپ نے کہا زکوٰۃ دو تو ہم نے زکوٰۃ دی, آپ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھی, آپ نے کہا روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا. اب آپ علی کی ولایت ہم پہ ڈال رہے ہیں, میں اس ولایت کو نہیں مانوں گا. اگر آپ کا حکم ہے نہیں مانوں گا, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کو کہہ دے مجھ پر عذاب نازل کرے. تو سورہ معارج میں اللہ کہتا ہے, سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. علی کے دشمن نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کا تھا. علی کے دشمن نے یہ عذاب مسلمانوں کا نہیں تھا, علی کے دشمن نے وہ عذاب مانگا جو مسلمانوں کا نہیں تھا, جو کافروں کا تھا. عزیزان محترم, بس ایک جملہ اور پھر گفتگو کو آگے لے چلیں. اچھا, اس زمانے میں اللہ کے رسول کے بھی تو دشمن تھے. ہاں بھائی, ابو لہب, ابو جہل جیسے, ان پر پتھر کا عذاب نازل نہیں ہوا, مگر علی کے دشمن پہ پتھر کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے کہا, اے علی میں کسی کا احسان نہیں رکھتا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی جنگ میں علی مولا جب ایک دشمن سے لڑ رہے تھے, ایک دشمن کو زمین پہ گرا دیا. اس دشمن نے جو دشمن خدا تھا اب دشمنی خدا سے نکل کر علی سے دشمنی کی. توجہات کا طالب ہوں, اس دشمن خدا نے جو دشمن خدا تھا خدا کی دشمنی سے نکل کر علی سے دشمنی کی, علی مولا سے بدتمیزی کی. علی مولا نے چھوڑ دیا, علی مولا نے چھوڑ دیا. کہا علی کبھی اپنے دشمن کو قتل نہیں کرتا. توجہات کا طالب ہوں, علی کبھی اپنے دشمن کو قتل نہیں کرتا. علی اگر قتل کرتا ہے خدا کے دشمن کو قتل کرتا ہے یا نبی کے دشمن کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے بھی کہہ دیا, یا علی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. علی تم میرے دشمنوں کو مارتا ہے, میں تیرے دشمنوں کو علی تم میرے دشمنوں کو مارتا ہے, میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. بس مختصر کروں اور اصل موضوع کی طرف بڑھیں. عزیزان محترم, کیونکہ آج کا دن ہے, کل اور پرسوں کا دن ہے, اور روز بروز ہماری آمد میں بھی تاخیر ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ زیادہ آپ کی خدمت میں شاید ہم حاضر نہ ہو سکیں. اذان بھی قریب ہے. مختصر جلدی تربیت اولاد کے موضوع کو کمپلیٹ کریں, کسی حد تک پہنچائیں انشاءاللہ. اب جتنی باتیں میں نے اتنے دنوں میں ریپیٹ کی ہیں اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو بلند ترین صلوات.
اب تو میرے خیال میں ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے تقریباً 6 دن مسلسل وہی حدیثیں کم سے کم 1 یا 2 منٹ ڈیلی ریپیٹ کی ہیں۔ آج مجھے اجازت دیجیے ریپیٹ نہ کروں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو بلند ترین صلوات نہ پڑھیے۔ چلے جی، پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں پھر آج آپ کو 1 منٹ سناؤں، ٹھیک ہے سنا ہی لیتا ہوں۔ حدیث مسلسل آپ کو بتا رہی ہے کہ اے انسان، اپنے بچے کی تربیت سے اگر غافل ہو جاؤ، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اپنے بچے کی تربیت سے اگر غافل ہو جاؤ تو جتنے بڑے نمازی تم بن جاؤ، جتنے بڑے نیک بن جاؤ، پھر بھی جہنم میں جا کر جلو گے۔ اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا؟ جب شادی کا انتخاب کرنا ہے، مومنہ انتخاب کرو، مومن انتخاب کرو۔ پھر جناب جب شادی ہو رہی ہے وہاں پہ نیک ہو، لڑکا بھی لڑکی بھی، اور پھر ان کی شادی میں خدا نخواستہ اگر گانے ہوں، خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو، خدا نخواستہ اگر کوئی اسراف ہو، یہ بھی غلط ہے۔ تو پہلا مرحلہ شادی کا انتخاب کرنے کا مرحلہ، جب آپ لڑکے یا لڑکی کو انتخاب کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جب آپ شادی کرتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ میں نے 2020 کی مجلس میں، اگر آپ کو یاد ہو، جب ہمارا موضوع امام زمانہ تھا، میں نے کہا اپنی شادیوں کو ایسا بنائیے کہ امام زمانہ آ سکیں۔ جس شادی میں گانا ہو، جس شادی میں اسراف ہو، جس شادی میں مکس گیدرنگ ہو، جس شادی میں نہ جانے کیا کیا گناہ ہو، وہاں امام زمانہ نہیں آتے۔ یہ ایک جملہ میں نے کہا تھا، بعض مومنین ناراض بھی ہو گئے تھے۔ میں نے کہا تھا وہ مومنین جو اپنی شادیوں میں گانے، مکس گیدرنگ، ڈانس اور نہ جانے اسراف اور نہ جانے کیا کیا غلط کام کرتے ہیں، وہ عمل سے مولا امام زمانہ کو کہتے ہیں نو انٹری فار امام زمانہ۔ استغفر اللہ۔ اب یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ جب بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہو۔ اچھا وہاں پر کیا ہو؟ جب بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہو تو کم سے کم، جیسے میں نے کہا، میاں بیوی کم سے کم 40 دن تک عبادت کریں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، خود کو گناہوں سے دور رکھیں، غلط چیزیں نہ دیکھیں، اور اپنے نفس کو، اپنے روح کو پاک کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جب ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ انہیں نیک بچہ دے گا۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ جہاں پر گفتگو کل رکی تھی اور تھوڑی گفتگو ہوئی بھی تھی، جب پیٹ میں بچہ آ گیا۔ آپ نے سنا علامہ مجلسی کی جو بیوی تھیں، انہوں نے کیا کہا کہ میں نے ایک سوئی ڈالی، بچے نے مشکیزہ سوراخ کر دیا، ایک چھوٹی غلطی تو اندازہ لگائیں وہ خواتین بیچاری جو اس سے زیادہ نہ جانے اللہ نہ کرے غلطیاں کرتی ہیں، تو اس میں اس بچے بیچارے پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اب بچہ پیٹ میں ہے، یہاں پہ ایک بہت ضروری بات کہتا چلوں۔ اب ماں باپ جو ہیں بچے کا نام بچے کی پیدائش سے پہلے انتخاب کر لیا کریں، اور یہ بچے کا سب سے پہلا حق ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ بچے کا کوئی، اچھا وہ ایک جگہ پہ ہم گئے تھے، اب خدا نے مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کوئی اس نام والا ہوگا، تو وہ ہم نے پوچھا فلاں کا نام کیا؟ انہوں نے کہا جنگل شاہ۔ جنگل شاہ نام ہوتے ہیں، مذاق نہیں کر رہا، اور جنگل شاہ نام ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ کہا بس جنگل شاہ نام، اور دوسرے بھی عجیب غریب۔ بھائی بچے کا ایسا نام نہ رکھو جو بیچارے کی بدنامی کا سبب بنے، بچے کا نام رکھو تو پیارا نام رکھو، خوبصورت نام۔ اکثر ماں باپ آج کل کہتے ہیں ہم کوئی ایسا نام، ڈیرہ غازی خان کے اگر کوئی ماں باپ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا نام رکھیں پورے ڈیرہ میں کسی کے بچے کا ایسا نام نہ ہو۔ ارے بھائی یہ کیا بات ہے؟ بچے کا نام رکھو تو مولا حسین سے سیکھو، ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ ہاں بھائی، اور سنیے، اگر بیٹا ہو ضروری ہے کم سے کم ایک بیٹے کا نام محمد رکھو، یہ نام رکھے اچھے اور پیارے، یہ بچے کا حق ہے کہ ماں باپ اس کے اچھے نام رکھیں۔ ایک مولانا بڑا اچھا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ امریکہ گیا تھا تبلیغات کے سلسلے میں، تو وہاں پہ کہتے ہیں میں نے مجلس پڑھی، مجلس کے بعد میں بیٹھا تو مومنین گپ شپ کرنے آئے، تو کہا میں نے ایک شخص سے جب گفتگو کرتے ہوئے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ تازہ مسلمان ہوا تھا، وہ پہلے کافر تھا، عیسائی تھا، کیا اس کا دین تھا، تازہ مسلمان ہوا تھا۔ تو اس سے جب مولانا نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے کہا میرا نام ہے غسل۔ اچھا غسل تو آپ جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، غسل یعنی نہانا۔ اب غسل بھی کوئی نام ہوا؟ بھائی جب اپنے بچے کا نام رکھیں پہلے ڈکشنری میں چیک تو کریں کہ اس بچے بیچارے پہ کیا نام رکھ رہے ہیں۔ شاید پاکستان میں وہ گالی نہ ہو لیکن عربی زبان میں وہ گالی ہو، اردو زبان میں شاید گالی نہ ہو، فارسی میں شاید وہ گالی ہو۔ تو مولانا نے کہا غسل کی معنی جانتے ہو؟
کہا نہیں بس غسل میں نے معلوم کیا، تو انہوں نے کہا غسل یعنی صفائی. تو مولانا صاحب نے کہا میں نے اسے کہا غسل یعنی نہانا. تو مولانا صاحب نے اسے کہا اب تم خوب نہا چکے ہو، اب اپنا نام رکھو طاہر. کب تک نہاتے رہو گے؟ اب تم طاہر ہو گئے ہو، اب غسل سے نکلو طاہر بن جاؤ. صلوات پڑھیے آواز بلند. یہ واجب ہے. ہمارے ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمیں بڑا دکھ ہوا. اس نے کہا میں آج تقریباً 1-2 سال پرانا واقعہ ہے، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نام آمنہ اور خدیجہ نہیں رکھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ یہ نام جو ہے نا پرانے ہو گئے ہیں، اور افسوس سے نظر آتا ہے کہ آج کل کے جوان اپنی بچیوں کا نام آمنہ اور خدیجہ نہیں رکھتے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا میری دادی کا نام آمنہ تھا، میری نانی کا نام خدیجہ تھا، تو یہ پرانے نام ہو گئے، 50 سال پرانے. تو میں نے کہا اگر خدا نخواستہ آج سے 50 سال بعد فاطمہ اور زہرا بھی پرانا ہو جائے تو نہیں رکھو گے؟ تو کہا نہیں، کوئی نیا نام تلاش کروں گا. یہ بڑی کمزوری ہے، افسوس. دیکھو نیا نام تلاش نہ کرو، تمہارے پاس سرمایہ ہے اہل بیت کا. محمد رکھو، علی رکھو، فاطمہ رکھو، حسن رکھو، حسین رکھو، سجاد رکھو. بھائی اتنے تمہارے پاس. اب تمہارے 12 بچے تو نہیں ہوں گے نا، تو اللہ نے 12 امام دیے، 12 کے نام رکھ دو. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے چچا کے بیٹے کا نام ہے، یہ ہماری چچی کا نام ہے. تو چچی کا نام ہے تو کیا میں فاطمہ کو انہوں نے خرید لیا ہے، ریزرو کر لیا ہے کہ اب پھر ہم نہیں رکھ سکتے؟ یہ بیکار کی خرافات ہیں. بچے کا نام اس وقت رکھو جب بچہ پیٹ میں ہے. بعض ماں باپ سے پوچھتے کہتے بھی پیدا ہو پھر دیکھتے ہیں. نہیں، یہ بچے کا نام اس وقت سے رکھو. اب اس کے بعد کا مرحلہ میں بہت تیزی سے گفتگو کو لے جا رہا ہوں کیونکہ بہت وقت قلیل ہے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کیونکہ آج رزق حلال پر بھی گفتگو کرنی ہے. یہ رزق حلال جو ہے تربیت میں تمام دیگر چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر رزق خدا نخواستہ حرام آپ نے کھایا، چاہے جب نطفہ ٹھہرا آپ نے روایت سنی، چاہے اس کے بعد، تو تربیت میں پھر نہ کہیے گا کہ بچہ مجھے گالی کیوں دے رہا ہے. تربیت میں نہ کہیے گا کہ اب بچہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہا، کیونکہ رزق حرام جو ہے نا وہ تباہ کر دیتا ہے آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو. بھائی کربلا میں کیا ہوا؟ مولا حسین. بھائی میں تو ایک معمولی سا مولوی ہوں نا، ایک نارمل سا انسان ہوں. میں اگر کوئی بات کہوں اگر کسی پہ اثر نہ ہو تو پھر بھی بات سمجھی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک مولوی ہے، ایک عام سا انسان ہے. لیکن جہاں حسین ابن علی خطبے دے رہے ہوں اور یزیدیوں کے دل پتھر ہو چکے ہوں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے. خود مولا فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. جب مولا نے خطبے پہ خطبے دیے، کیونکہ مولا چاہ رہے تھے ان کی ہدایت ہو، مولا چاہ رہے تھے یہ جہنم میں نہ جائیں، کیونکہ مولا کو سب کی فکر تھی، یہ سب نانا کے امتی تھے. مولا چاہ رہے تھے ایک بھی ان میں سے جہنم میں نہ جائے، ایک بھی ان میں سے جہنم میں نہ چلے. مولا ہدایت کی کوشش کر رہے تھے، مگر جب مولا نے دیکھا کہ کسی پر اثر نہیں ہوا تو جملہ کیا کہا مولا نے کہا جانتے ہو کہ تم پر امام کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. اگر تم نے اپنے بچے کو حرام کھلایا، رشوت کا پیسہ کھلایا، یا کسی کو دھوکہ دے کر بزنس میں تم سمجھ رہے ہو میں کھرب پتی ہو گیا وہ کھلایا، تو پھر یہ تصور نہ کرنا، یہ توقع نہ رکھنا کہ اب تمہارا بچہ تمہاری عزت کرے. تربیت کا سب سے اہم، سب سے ضروری حصہ رزق حلال ہے. یہ رزق حلال، حدیث ہے کہ عبادتیں، جتنی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، خون، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ تمام عبادتیں جو ہیں یہ 9 حصہ ہیں. پوری عبادتیں 10 حصہ ہیں، ان میں سے ایک حصہ یہ ساری عبادتیں ہیں اور 9 حصہ رزق حلال ہے. دیکھیے اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کے پیٹ میں رزق حرام آ گیا نا، نماز میں مزہ نہیں آئے گا، روزے میں مزہ نہیں آئے گا، بلکہ قضا کریں گے. جب پیٹ میں رزق، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک بڑا نیک عالم تھا. رزق حرام دیکھیے کتنا خطرناک ہے، کیسے انسان کو تباہ کر سکتا ہے. بڑا نیک عالم تھا. ایک بادشاہ نے اسے بلایا. بادشاہ صاحب نے کہا دیکھو عالم دین صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم میری حکومت میں قاضی بن جاؤ، قاضی بن جاؤ. اس عالم نے کہا نہیں، میں ظلم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا. تو اس بادشاہ نے کہا اگر تم قاضی نہیں بنتے
تو کم سے کم میرے بچوں کے استاد بن جاؤ۔ اس نے کہا تو ظالم آدمی ہے، میں تیرے بچوں کا استاد نہیں بنوں گا۔ اچھا اب آخر میں بادشاہ نے کہا، بادشاہ ہوشیار تھا، کوفے میں ایک ظالم بادشاہ آیا تھا۔ جیسے وہ آیا نا، کوفی اس کے جتنے بھی چمچے چولے تھے انہوں نے کہا بھائی تم یہاں نہیں ٹکو گے۔ کہا کیوں؟ کہا کوفی جو ہے نا یہ بڑے عابد ہیں، جب بھی کوئی ظالم بادشاہ آتا ہے اسے بد دعا دیتے ہیں، بادشاہ نکل جاتا ہے، گورنر کو بھاگنا پڑتا ہے، یہاں ٹک نہیں سکتا کیونکہ بڑے عابد ہیں، بڑے نیک ہیں، تم نہیں ٹک پاؤ گے۔ اس ظالم بادشاہ نے کہا، اس ظالم گورنر نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس کا راستہ جانتا ہوں۔ کیا راستہ ہے؟ کہا جتنے بھی عابد ہیں، ابھی تو ان کو نہیں پتا نا میں کتنا ظالم ہوں، ان سب کو بولو نیا گورنر آیا ہے، گورنر صاحب تمہیں اپنے ادھر قصر پہ محل پہ بلا رہا ہے، اپنے گھر پہ بلا رہا ہے، اور آج رات کی دعوت گورنر صاحب کی طرف سے ہے، یہ گورنروں کی دعوتوں میں نہ جایا کیجیے خدا را۔ کیا گورنر صاحب نے بلایا ہے؟ اب نیا نے آیا تھا، سب نے سوچا جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گورنر صاحب اچھے ہیں برے ہیں، اور وہاں اس نے خوب کھلایا انہیں، اور سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد گورنر نے کہا دیکھو میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ظالم گورنر، ظالم بادشاہ کو یہاں ٹکنے نہیں دیتے، کیونکہ جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے تم بد دعا دیتے ہو، تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے کیونکہ تم ماشاءاللہ نیک عابد ہو، مگر اب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہیں حرام کھلایا ہے، میں نے تمہیں حرام کھلایا ہے، اب اس حرام کا نتیجہ یہ ہے کہ تم جتنی دعائیں کرو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ جو میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں نا، اس میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں نا کہ پرہیز شرائط دعا کیا ہے کہ پیٹ میں حرام نہ ہو۔ پاکستان میں نے کم دیکھا ہے، یورپ میں الحمدللہ جو دیندار گھرانے ہیں، جو مذہبی گھرانے ہیں، انہوں نے بچوں کو سکھا دیا ہے بیٹا جب بھی باہر سے کوئی کیک خریدو، کوئی بسکٹ خریدو، جو چیز خریدو پہلے اس کی انگریڈینٹس تو پڑھو، اندر پڑھا کیا ہے، اندر لکھا کیا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چیزوں پہ لکھا ہوا E100 E200 E400 E500، کچھ پتا بھی ہے کہ یہ ای ہے کیا؟ کچھ پتا بھی ہے اسٹیبلائزر یعنی کیا؟ کچھ پتا بھی ہے ایملسیفائر یعنی کیا؟ کچھ نہیں پتا، چیز خریدی کھولی اور کھا لی۔ دیکھیے اگر یہ حرام، ایک لقمہ حرام ہمارے شکم میں گیا، ہمارے پیٹ میں گیا، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی، نقصان ہمارا ہوگا، تباہی ہماری ہوگی۔ اب کسی کا خدا نخواستہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا بچنے کی کوئی امید نہیں، بس دعا، بس دعا، اور وہاں پہ آپ دعا کر رہے ہیں مگر کل آپ حرام کھا کے بیٹھے ہیں، تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دعا کا اثر کب ہوگا؟ جب پیٹ میں حرام نہ ہو۔ یہ پیٹ میں حرام آ جاتا ہے تو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اسی لیے کہا احتیاط 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 کرو، اسپیشلی جو خاتون پریگننٹ ہے اس کو بہت احتیاط کرنا ہے۔ 10 کروڑ کا سامان ہاتھ میں ہے، اگر گر گیا ٹوٹ گیا تو تباہ ہو جائے گی، کہاں سے یہ پیسے بھرے گی؟ ایسا تصور ہو اس کے ذہن میں، احتیاط کریں۔ اب ایک صاحب نے کہا اگر ہم نے، البتہ یہاں پہ 2 اوپینینز ہیں، ایک اوپینین یہ ہے کہ اگر ہم نے احتیاط کیا، البتہ اگر صحیح احتیاط کرے تو آدمی تو پھنسے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال مرغی مثال دوں، آپ اگر مرغی کھا رہے ہیں، آپ خود ذبح کروا رہے ہیں اپنے سامنے، تو آپ کو تو یقین ہے قبلہ رخ بھی ہے، ذبح کرنے والا مسلمان بھی ہے، اللہ کا نام بھی لے رہا ہے، تمام شرائط آپ دیکھ رہے ہیں تو یقین آ گیا، تو مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک عالم دین بتا رہے تھے، گزر کے خدا رحمت کرے، انڈیا سے آیا کرتے تھے، انہوں نے کہا میں پاکستان میں مرغی کبھی نہیں کھاتا۔ ہم نے کہا کیوں؟ پاکستان کی مرغیاں گندی ہیں؟ کہا نہیں مرغیاں گندی نہیں ہیں، میں نے سروے کیا تھا، وہ ذبیحہ جیسا صحیح ہونا چاہیے ویسا احتیاط نہیں کرتے۔ اپنا واقعہ بتاؤں، ابھی چند دن پہلے کراچی میں تھے، ہم گئے مرغی ذبح کروانے، تو آدمی آ گیا مرغی ذبح کرنے والا، ہم نے ویسے ہی پوچھا تھا کہ اس کو پتہ بھی ہے یا نہیں، ہم نے کہا تم قبلے کو پیٹ دے کے ذبح کرتے ہو نا؟ کہا جی۔ میں نے کہا اچھا قبلے کو پیٹ دے کے، قبلے کی طرف رخ کر کے ذبح نہیں کرتے؟ کہا جو آپ کہیں وہی صحیح۔ اب یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی ذبح بیچارہ ذبح کر رہا ہے، اسے قبلے کو پیٹ دے کر یا قبلے کی طرف رخ کرنے کا بھی پتہ نہیں شاید، یہ اب میں کوئی وہاں پہ جن تھوڑی تھا جو مجھے دیکھ کے ڈر جائے، وہ جیسا عام سا انسان تھا، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے رزق حلال اگر شکم میں ہوگا تو بچوں کی تربیت ہوگی، اگر حرام آ گیا، غلطی سے بھی حرام آ گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی دیکھیے یہاں پر ایک پانی کا گلاس ہو، سمجھیے ویسے رکھتے نہیں ہیں آپ لوگ میرے لیے، یہاں پانی کا گلاس ہو، ہاں بھائی، اب اس میں اگر مجھے معلوم ہو کہ زہر ہے، اس میں اگر مجھے معلوم ہے زہر ہے اور میں وہ پیوں تو کیا کہلائے گی؟ خودکشی، ہے نا۔ میں جان بوجھ کے پیوں، پانی رکھ دیا جو کبھی رکھتے نہیں ہیں،
اور اس میں زہر بھی ڈال دیا اور میں نے پی لیا مجھے پتہ نہیں ہے اس میں زہر ہے، اب میں مروں گا یا اب میں بچوں گا؟ مروں گا یا بچوں گا؟ مروں گا نا، ابھی بھی مروں گا، پہلے جب معلوم تھا تب بھی میں نے مرنا تھا، ادھر خودکشی تھی ادھر خودکشی نہیں ہے، لیکن دونوں حالتوں میں اثر تو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بس رزق حلال اور حرام کا یہی معاملہ ہے، جان بوجھ کے حرام کھایا تو گناہ، لیکن اگر بے احتیاطی ہو گئی، غلطی سے پیٹ میں چلا گیا تو اثر تو اس کا ہونا ہے کہ 40 دن تک دعا قبول نہ ہو۔ البتہ یہ ایک اوپینین ہے، دوسرا اوپینین انشاءاللہ اگر یاد رہا تو کل آپ کو بتاؤں گا، یہ ایک اوپینین ہے اس کے متعلق۔ تو اب اس بادشاہ نے کہا میرے قاضی بن جاؤ، کہا نہیں میں ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس بادشاہ نے کہا میرے اس جو بچے ہیں ان کے تم ٹیچر بن جاؤ، اتنے بڑے عالم، کہا نہیں، ظالم کے ساتھ قریب نہیں رہنا، ظالم سے دور رہنا ہے۔ اللہ کرے کہ ساری پاکستانی قوم ایسی ہو جائے کہ ظالم سے دور رہے۔ ظالم سے جب دور رہو گے نا، ظالم کبھی تم پر ظلم نہیں کر سکتا۔ پاکستانیوں کی بیچاروں کی یہ کمزوری ہے، ہر نیا آدمی آتا ہے کہتے چلو اس کو ٹیسٹ کر لو، یہ شاید ظالم نہیں ہوگا۔ ظالم سے دور رہو، ظالم سے دور رہو، جسے عوام کی فکر نہیں وہ ظالم ہے۔ اس سے زیادہ میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف اتنا میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ اب آخر میں اس بادشاہ نے کہا دیکھو میری ایک بات تم نے نہیں مانی، قاضی نہیں بنے، میرے بچوں کے استاد بھی نہیں بنے، ایک کام کرو، ایک ٹائم کا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ یہ بہت کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہم تکلف میں کہتے، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، تکلف میں یہ سوچ کے اب تو برا مان جائے گا۔ ارے لوگوں کا برا ماننا اتنا ضروری نہیں، یہ دیکھو اللہ برا مانتا ہے یا نہیں۔ ہم اکثر یہی کہتے ہیں، مہمان گھر پہ آ گیا، نماز کا ٹائم ہے، اسے نہیں بولتے بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، برا مان جائے گا۔ کوئی غیبت کر رہے ہیں ہمارے سامنے، ہمارا دوست یا کوئی رشتہ دار یا جان پہچان والا، ہمیں پتہ ہے غلط کر رہا، ہم نہیں کہتے برا مان جائے گا۔ برا مان جائے گا کیا مطلب؟ بھائی یہ دیکھو کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ کا بندہ اگر حرام کر رہا ہے تو اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو یہاں وہ امر بالمعروف والی بات آتی ہے، وہ آگ میں جل رہا ہے، اسے آگ سے نکالو، اسے آگ سے بچاؤ۔ کہا کہ کھانا کھا لو، کہا اب یہ بادشاہ ہے برا مان، اور اسپیشلی جب کوئی بڑا آدمی آپ کو غلط کام کرنے کا بھی کہے نا تو اکثر آپ لوگ ہاں کہہ دیتے، کہتے برا مان جائے گا۔ بڑا صرف خدا ہے، دوسرا بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے، بڑا خدا ہے، نبی ہے، علی ہے، یہ ہم بڑے نہیں ہیں۔ اگر کسی کا اسٹیٹس زیادہ ہے تو بڑا نہیں ہے، اگر پیسے والا ہے تو بڑا نہیں ہے، اگر بہت خوبصورت ہے تو بڑا نہیں ہے، اگر بڑا عالم ہے تو بڑا نہیں ہے، بڑا خدا ہے، بڑا نبی ہے، بڑا علی ہے، ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں۔ مجلس امام حسین یہی سکھا رہی ہے۔ اب یہاں پولیس آفیسر بھی بیٹھا ہے، یہاں جنرل بھی بیٹھا ہے، یہاں پروفیسر بھی بیٹھا ہے، یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، یہاں موچی بھی بیٹھا ہے، یہاں ریڈی والا بھی بیٹھا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ یہ تو ہماری مجبوری ہمیں یہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں، نہیں تو ہم بھی یہاں آپ کے برابر ہیں۔ کس چیز میں بہتر؟ ہم سب انسان ہیں، سب اللہ کے بندے۔ ہاں اللہ نے یہ کہا میری نظر میں اچھا وہ ہے جو باتقوا ہے، اور باتقوا وہ ہے جو خود کو بڑا نہیں سمجھتا، سب سے کمتر سمجھتا۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ جل فرج و مصائب بھی پڑھنے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کم سے کم 20 منٹ مصائب تو پڑھتا ہوں، ہمارے پاس 7:15 تک صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے، یہ واقعہ ختم کروں، آج کا نسخہ لوں، کل کا ٹیسٹ لوں، اور انشاءاللہ مصائب کی طرف بڑھیں۔ آخر میں اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ صاحب میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ روایت میں ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے واقعہ، اس نے یہاں پہلا لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالا۔ کوفے کے گورنر کو پتا تھا نا یہ حرام کھائیں گے دعا قبول نہیں ہوگی، اس بادشاہ کو پتا تھا یہ حرام کھائے گا تو جناب یہ بدل جائے گا، 180 360 ڈگری بدل جائے گا۔ یہاں پیٹ میں لقمہ حرام گیا تو یہ سوچنے لگا بھائی قاضی بنوں گا، کتنے بے گناہوں کو بچاؤں گا، میں اس کے بچوں کا استاد بنوں گا، ہدایت دوں گا تو ماشاءاللہ کتنا اچھا کام ہو جائے گا، آئندہ کا بادشاہ نیک نمازی ہوگا۔ تو پھر اس نے کہا بادشاہ صاحب میں جج بھی بنوں گا آپ کی حکومت میں، اور آپ کے بچوں کا استاد بھی بنوں گا، اور ظالم کے ساتھ سپورٹر بن گیا۔ یہ وہی تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تم ظالم ہو، عالم تھا بڑا، مگر جیسے لقمہ پیٹ میں گئے۔ اب وہ مائیں سوچیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ حلال حرام کا خیال نہیں کر رہی، کتنا ظلم کر رہی ہیں اپنے بچوں پر، بلکہ خود پہ کر
رہی ہیں، کیونکہ کل یہی بچہ جب آپ کے سامنے جوان ہو کے بدتمیزی کرے گا نا، یہ اسی کا اثر ہے جو پیٹ میں آپ نے احتیاط نہیں کیا۔ آپ نے سنا علامہ مجلسی کی بیوی نے ایک چھوٹی غلطی کی تو یہ نتیجہ نکلا۔ جب آپ کے پیٹ میں حرام آ رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، آپ حرام کھا رہی ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی غلطی آپ کر رہی ہیں۔ اب کل کا میں پوچھوں کہ کس کس نے سورہ یاسین پڑھی نماز فجر کے بعد، وہ ہاتھ اٹھائے۔ تعداد ماشاءاللہ گھٹتی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ کہنا نہیں چاہیے، انا للہ کہنا چاہیے ویسے۔ ہاں بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہاں کی تعداد کم ہو رہی ہے مومنین کی، کس میں؟ زیارت یاسین پڑھنے والوں کی۔ اللہ کرے کہ کل اور پرسوں سارا مجمع ہاتھ اٹھائے، کم سے کم اس سال ہم اتنے نا امید نہ جائیں۔ پچھلے سال جب 2020 میں آئے تھے ہم بڑے خوش گئے تھے آپ کے یہاں سے، کیونکہ آسان ٹاسک دیتے تھے۔ اس مرتبہ مشکل ٹاسک دیا ہے تو لگتا ہے آپ لوگ ہمیں بہت ہی نا امید کر کے بھیجیں گے۔ کل اور پرسوں پورا مجمع کو ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا انشاءاللہ، پورا مجمع اللہ کرے ہاتھ اٹھائے اور واقعی سورہ یاسین پڑھ کے یا سن کے آئے۔ پڑھ نہیں سکتے تو سنو، مگر نماز فجر کے بعد اور امام زمانہ کو ہدیہ کر کے آنا ہے۔ اچھا، آج کا نسخہ بہت جلدی سے بتاؤں۔ جو ماں باپ بیچارے تربیت سے غافل تھے، جنہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی، اب بچہ ہاتھ سے نکل گیا، پھسل گیا، جیسے وہ میں نے یورپ کا واقعہ سنایا تھا کہ 18 سال کی عمر میں اب اسے یاد آیا کہ اب بچی کو ہدایت دوں، اب اس کو غیرت حیا اور شرم سکھاؤں، اب اسے بتاؤں تم سید زادی ہو۔ اب اس طرح کے بہت سارے ماں باپ ہیں جو بچپنے میں بچوں سے غافل ہوتے ہیں، جب بچہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، اب بچہ ہاتھ سے نکل گیا، کسی مولوی کی مجلس سنی تب احساس ہوتا ہے ارے اب غلطی ہو گئی، اب کیا کریں، بچہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسے ماں باپ کے لیے نسخہ 107 مرتبہ سورہ صف کی تلاوت، 1.5 صفحہ ہے، 107 مرتبہ سورہ صف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے پھر نرم ہوگا اس کا دل، پھر اس پہ آپ وہی تربیت انشاءاللہ شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ پھر نیک ہو رہا ہے۔ 107 مرتبہ سورہ صف۔ آئیے گریہ کریں، ماتم کریں، گریہ کے دن ہیں، ماتم کے دن ہیں، 7 محرم ہے، آج تک جسے رونا نہیں آیا آج سے رونا شروع کرے، آج تک جسے رونا نہیں آیا کوشش کرے آنکھوں سے آنسو بہیں، اور اگر آنسو نہیں آتے اپنی آنکھوں کو کہے اے آنکھ، وہ آنکھ میرے کس کام کی جو میرے آقا کے غم میں نہ روئے، جو میرے مولا کے غم میں نہ روئے۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہیں اور مولا کو سلام کیجئے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک بار پھر بلند آواز سے السلام رسول خدا کے زمانے میں دو لوگوں کا ایک اونٹ پہ اختلاف ہو گیا، ایک کہہ رہا تھا یہ میرا اونٹ ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ میرا اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول نے پوچھا تمہاری کیا دلیل ہے؟ جو اونٹ کا اصلی مالک تھا وہ کہتا ہے یا رسول خدا میری دلیل یہ ہے، آپ ہی نے فرمایا تھا لوگوں سامنے ان کے بچوں کو ذبح نہ کرنا کیونکہ ان کا جگر زخمی ہو جاتا ہے۔ یا رسول خدا ایک مرتبہ مجبوری میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے
بچے کو نہر کیا. نہر کرو. اونٹ کو ذبح نہیں کرتے, اونٹ کو نہر کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اس اونٹ کو نہر کرو, اس کا جگر لے کر آؤ, میں جگر دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب جگر لایا گیا عزادارو جگر زخمی تھا. مجھے نہیں معلوم, شاید اللہ کے رسول نے کربلا کا رخ کیا ہوگا. تیرے سامنے بھی اکبر مارا جائے گا, تیرا جگر پھٹ جائے گا. کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے, اکبر کے غم میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. عزادارو, ایک مومن کو خواب میں مولا حسین کی زیارت ہوئی. مولا نے اسے کہا اے مومن, ہمارے چاہنے والوں کو کہو گریا کریں, ہمارے شیعوں کے آنسو ہمارے زخموں کے لیے مرہم ہے. جب تم روتے ہو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہو. کوئی شرما کے نہ روئے, تمہارا رونا حسین کے غموں زخموں کے لیے مرہم ہے. یہ مومن خواب میں کہتا ہے مولا آپ کے دوسرے زخم تو ٹھیک ہو گئے مگر ایک زخم ابھی تک باقی ہے. یہ کس چیز کا زخم ہے؟ حسین نے کہا یہ قیامت تک باقی رہے گا. یہ جوان بیٹے کا زخم ہے, جوان بیٹے کا زخم ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گا. اکبر کے غم میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. راوی کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے, خیمے کا دروازہ بار بار اٹھتا تھا پھر گر جاتا. اکبر نکلنا چاہتے تھے, کوئی بیوی کہتی تھی آ جا, آخری مرتبہ رسول خدا کی زیارت کر لے. آخری مرتبہ اپنی زیارت کرا دو. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بیویاں دو قطاروں میں کھڑی ہو گئی. ہائے اکبر درمیان سے ایسے گزر رہے تھے جیسے کوئی سادات کے گھر سے ہائے جنازہ نکل رہا ہو. اکبر نے سب سے خدا حافظ کیا. اکبر جا رہے ہیں, اب ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی, اکبر ذرا سجاد سے بھی ملتا جا. علی اکبر بھائی سجاد کے پاس آئے, بھائی کے پاؤں کو ٹوسا لیا, بھائی کے پاؤں کو چومنے لگے. مجھے نہیں معلوم, شاید اس لیے چوم رہے ہوں گے سجاد ان پاؤں میں کانٹے لگنے والے ہیں. مجھے نہیں معلوم بھائی نے بھائی سے کیسے خدا حافظ کیا, مگر میرا دل کہتا ہے شاید سجاد نے علی اکبر کو کہا ہو اکبر میدان میں جا کے لڑنا آسان ہے, پیاسا شہید ہونا آسان ہے, تیر لگ کے شہید ہونا آسان ہے, مگر اکبر ماں بہنوں کے ساتھ او بازاروں میں جانا آسان نہیں. عزادارو, بھائی نے بھائی سے خدا حافظ کیا. اذان کا وقت قریب ہے, زیادہ نہیں پڑھ سکتا. عزادارو, اب علی اکبر جا رہے ہیں. علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے ہائے جانے لگے. اچانک اکبر کو پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنی.
مر گئے. علماء پڑھتے آئے مولا حسین اکبر کی ماں کے پاس آئے اور کہا میرے اکبر کے لیے دعا کرو. اکبر کی ماں نے کہا اے یوسف کو یعقوب تک پہنچانے والے میرے اکبر کو واپس لوٹا. عزادارو وقت بہت قلیل ہے, آج زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا. علی اکبر واپس آئے, کہا بابا بڑی پیاس لگ رہی ہے, تھوڑا سا پانی مل جاتا. مجھے نہیں معلوم حسین کا دل کیسے تڑپ رہا ہوگا, کیونکہ روایت میں ملتا ہے جب علی اکبر چھوٹے تھے ایک مرتبہ انگور کا موسم نہیں تھا. علی اکبر نے کہا بابا انگور کھانے کا جی جا رہا ہے. حسین نے جنت سے انگور منگوائے, آئے اکبر کو کھلائے, مگر آج اکبر پیاسا ہے, کہہ رہے بابا پانی مل جائے. مگر حسین کے پاس پانی نہیں ہے. عزادارو اکبر پھر گئے, ظالموں سے لڑے, مگر ایک ظالم نے اکبر کے سر پہ گرز مارا. عزادارو اکبر نے اپنی دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. جنگ کا قانون یہ تھا جب سوار گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دے اس کا مطلب یہ ہے مجھے واپس لے جاؤ. مگر حسین نے دیکھا گھوڑا لشکر میں جا رہا ہے. اگر گھوڑے سے پوچھو گے گھوڑا کہے گا اکبر کے سر سے خون جاری تھا, میری آنکھوں میں خون آ گیا, مجھے نظر نہیں آیا. اکبر دشمن کے لشکر میں کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا, ایک ظالم نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. ایک ظالم نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. عزادارو اکبر نے کہا بابا میں گر گیا. عزادارو سنو گے صابر حسین, حسین نے کہا اکبر بابا کو آواز دے, تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اکبر بابا کو آواز دے. عزادارو راوی کہتا ہے میں نے اکبر کی شہادت سے پہلے حسین کو دیکھا تھا, سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے, مگر اکبر کی شہادت کے بعد میں حسین کو نہ پہچان سکا. اس مومن سے برداشت نہیں ہو رہا, کوئی اسے پانی دے, اکبر بھی پیاسا تھا. بس میں نے ختم کیا, مومن برداشت نہیں کر رہا. عزادارو حسین اکبر کی لاش پہ آئے, کوئی مومن کو پانی پلائے. حسین اکبر کی لاش پہ آئے. عزادارو یہ وہی حسین ہے جس نے حر کو کہا بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے, مگر حسین اکیلا ہے. کوئی اس مومن کو پانی پلائے, اس سے برداشت نہیں ہو رہا. بس میں نے ختم کیا, ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو, امام زمانہ کو بولو. میں نہیں پڑھ سکتا, مومن سے برداشت نہیں ہو رہا.
بے ہوش ہو گیا